آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس پر کافی دھند چھائی ہوئی ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے مدارس کی اسناد کے سٹیٹس کی۔ یہ وہ سوال ہے جو ہر عالم دین، ہر مدرسہ کے فاضل اور ہر صاحب علم کے ذہن میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے کہ مدارس کی ان اسناد کا سٹیٹس آخر ہے کیا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ عام لوگ تو اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں، خود ان ڈگری کے حامل افراد بھی لا علم ہیں کہ ان کی یہ ڈگریاں کن اداروں میں قابل قبول ہیں اور کن میں قابل قبول نہیں ہیں۔ یہ سچ ہے کہ مدرسہ کی ان ڈگری کے ہولڈرز اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور عربی ٹیچر، ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بطور لیکچرر اور پروفیسرز، آرمی میں بطور خطیب، نائب خطیب، مؤذن، اوقاف میں امام، خطیب اور مؤذن، اور اسلامک بینکنگ سسٹم میں بطور شرعی ایڈوائزر خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود مدارس کی ان ڈگریوں کا جو سٹیٹس ہے اس کے بارے میں کنفیوژن یوں کی توں برقرار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال سن 2025 میں جب مدارس میں پنجاب میں پروفیسرز کی ریکروٹمنٹ کا عمل جاری تھا تو اس دوران بہت سارے اداروں نے اس ڈگری کے حامل افراد کا انٹرویو نہیں کیا اور ان کی ان ڈگریز کو ریجیکٹ کیا گیا۔ تو یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جب اس ڈگری کو جاب کے لیے پیش کرتا ہے تو اس کو پہلے ایچ ای سی سے اس طرح کا ایکویلنٹ سند معادلہ بنوانا ضروری ہوتا ہے، اور ایچ ای سی سے اس طرح کا سند معادلہ بنوانے کے لیے 2 قدم اٹھانے پڑتے ہیں۔ پہلا قدم ہوتا ہے اس کی پہلی 2 ڈگریوں کو آئی بی سی سی سے ویریفیکیشن کروانے کا۔ آئی بی سی سی وہ ادارہ ہے جو ابتدائی جو 2 سندیں ہیں ان کو ویریفائی کرتا ہے اور ان کے بیک کے اوپر ایک سٹیمپ لگاتا ہے، اس کے اوپر وہ لکھتا ہے اٹیسٹڈ، ساتھ اس کے اوپر سٹیمپ ہوتی ہے، وہ ساتھ ایک ایکسٹرا سٹیمپ بھی لگاتا ہے، اور اس کے جو الفاظ ہیں وہ ان الفاظ کے اوپر وہ مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے This does not imply equivalence of the sanad to SSC اور HSCC۔ اس عبارت کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ جو سند ہے یہ ثانویہ ہائر سیکنڈری یا اعلیٰ ثانوی ہائر اسکول سیکنڈری جو ہے اس کی تعلیم کے برابر نہیں ہے۔ سادہ لفظوں میں پہلی 2 سندوں کے اوپر آئی بی سی سی نے جو سٹیمپ لگا کے دی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اگرچہ یہ 2 سندیں تسلیم شدہ تو ہیں مگر ان کو میٹرک یا انٹر کے مساوی نہ سمجھا جائے، بلکہ ان کی اپنی نوعیت ہے دینی تعلیم کے زمرے میں، اور عمومی جو تعلیم ہے میٹرک اور انٹر اس کے لیے الگ سے طریقہ کار ایکویلنس کا آپ کو درکار ہوگا۔ دوسرا قدم ہوتا ہے ایچ ای سی یعنی ہائر ایجوکیشن کمیشن سے اس طرح کا ایکویلنس سرٹیفکیٹ کے لیے اپلائی کرنا، اور یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ جہاں شہادت العالمیہ کو ایچ ای سی آخری سطح پر جا کر اس طرح کا ایکویلنس سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے۔ ایچ ای سی اس طرح کا جو ایکویلنس سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے اس کے اوپر وہ جو ورڈنگ مینشن کرتا ہے وہ بڑی اہم ہے۔ وہ یہ لکھتا ہے کہ یور ڈگری شہادت العالمیہ فی العلوم العربیہ والاسلامیہ بائی یو فرام وفاق المدارس ملتان پاکستان ایز equivalent to MA Arabic and Islamic Studies for the purpose of teaching Arabic and Islamic Studies in educational institutions and for pursuing higher studies. For employment in field other than teaching, you are required to qualify to additional elective subjects other than Arabic and Islamic Studies at the BA level from a university. Further, you have to qualify the compulsory subjects of Pakistan Studies and Islamic Studies at the BA level. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وفاق المدارس سے آپ نے یہ جو ڈگری حاصل کی ہے آخری شہادت العالمیہ فی العلوم العربیہ والاسلامیہ،
اس کو تعلیمی اداروں میں عربی اور اسلامیات پڑھانے اور اعلیٰ تعلیم جاری کرنے کی غرض سے تو ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے مساوی تسلیم کیا گیا ہے اور قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم ٹیچنگ کے علاوہ کسی دوسرے شعبے میں اگر ملازمت آپ اختیار کرنا چاہتے ہیں تو اس آخری ڈگری کو آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو عربی اور اسلامیات کے علاوہ آپ کو بی اے لیول کے 2 اختیاری مضامین کسی یونیورسٹی سے پاس کرنا ہوں گے، اور اس کے علاوہ انگلش اور اسلامیات لازمی مضامین بھی پاس کرنا ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسی ڈگری کی بات کر رہے ہیں، لاسٹ ڈگری کی، کہ یہ آپ عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کی ٹیچنگ اور ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے مساوی ہے۔ لیکن ادر فیلڈ کے لیے اگر اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو بی اے لیول کے 4 مضامین، 2 لازمی اور 2 اختیاری پاس کرنا ہوں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو میں نے 2017 میں یہ ایکویلنس بنوائی تھی، اب اس کے بعد میں جو ایکویلنس سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہے اس کی جو ورڈنگ ہے اس میں تھوڑی سی چینج ہے۔ اس ورڈنگ میں ایچ ای سی اس طرح لکھ کے دیتا ہے کہ شہادت العالیہ جو سیکنڈ لاسٹ ڈگری ہے، شہادت العالیہ فی العلوم العربیہ والاسلامیہ، اس کی مساوات اور ایکویلنس بی اے کے طور پر حاصل کرنے کے لیے جو 14 سال ایجوکیشن ہے، امیدوار کے لیے لازمی ہے کہ وہ انگریزی اور مطالعہ پاکستان کو بیچلر سطح کے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی یا کسی اور ریکاگنائزڈ یونیورسٹی سے پاس کرے۔ اور یہ جو ایکویلنس ہے آخری ڈگری کی، سیکنڈ لاسٹ شہادت العالیہ کی، اس کو ایچ ای سی جو ایکویلنس جاری کرے گا، یہ اس سے جو نیچے والا ادارہ تھا آئی بی سی سی، اس سے پہلی 2 ڈگریوں کی بطور میٹرک اور انٹر کی مساوی تسلیم شدہ سند کی فراہمی کے ساتھ مشروط ہوگی۔ مطلب یہ کہ آپ کو اگر عالیہ کی ایکویلنس بنوانی ہے تو ایک تو آپ کو بی اے میں 4 مضامین پاس کرنے ہیں، اور دوسرا آپ کو پہلی 2 سندوں کی آئی بی سی سی سے بھی اسی طرح کا ایک ایکویلنس سرٹیفکیٹ پیش کرنا ہے، تب ایچ ای سی آپ کو بی اے کے لیے عالیہ کی ایکویلنس جاری کرے گا، سیکنڈ لاسٹ ڈگری کی۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ آئی بی سی سی نے جو اس کے بیک کے اوپر یہ ورڈنگ مینشن کر کے دی ہے یہ والی، اور ایچ ای سی نے اس سند معادلہ کے اوپر جو ورڈنگ مینشن کی ہے، یہی وہ چیز ہے جو کنفیوژن کا سبب ہے، کیونکہ اس ورڈنگ کی تعبیر ہر ادارہ اپنی سمجھ کے مطابق مختلف کرتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس آخری ڈگری کو ایکویلنس ہونے کے باوجود اگر بی اے نہیں کیا ہوا ہو تو ریجیکٹ کر دیتی ہے، جبکہ کالجز اور یونیورسٹیز سیم کنڈیشن میں اس ڈگری کو بغیر اسکول ایجوکیشن بورڈ یا یونیورسٹی سے میٹرک، انٹر اور بی اے کے ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ پبلک سروس کمیشنز، دانش اسکول اتھارٹی بھی ایکسیپٹ کر لیتی ہے۔ آرمی میں اگر کوئی شخص اس ڈگری کو، شہادت العالمیہ کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہاں پہ بھی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی شرط رکھی جاتی ہے۔ ایم فل اور پی ایچ ڈی میں اگر کوئی ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو بعضی یونیورسٹیاں جیسے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کسی ریکاگنائز یونیورسٹی سے بی اے کا پاس ہونا لازمی قرار دیتی ہے، جبکہ کچھ دیگر یونیورسٹیاں اس سند کو بغیر بی اے کے ایم فل اور پی ایچ ڈی میں داخلے کے لیے قبول کر لیتی ہیں۔ تو یہ وہ الجھا ہوا تانا بانا ہے جسے سلجھانے کی آج کوشش کی جا رہی ہے۔ اب آئی بی سی سی جس نے پہلی 2 ڈگریوں کے اوپر اس طرح کی سٹیمپ لگا کے دی ہے، اور ایچ ای سی جس نے یہ ایکویلنس جاری کیا ہے، اس کی ورڈنگ کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ کیا پہلی 2 ڈگریاں عامہ اور خاصہ اور تیسری ڈگری عالیہ، کیا یہ میٹرک، انٹر اور بی اے کے مساوی ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ اہم سوال ہے۔ اب موجودہ جو ورڈنگ ہے اس ایکویلنس سرٹیفکیٹ کی اور پہلی 2 سندوں کے اوپر بیک پہ لگنے والی اس سٹیمپ کی، اس کے مطابق ان پہلی 3 ڈگریوں کا جو سٹیٹس بنتا ہے نا، وہ یہ بنتا ہے کہ اس آخری ڈگری کی اگر آپ ایکویلنس چاہتے ہیں
تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہ والی 3 ڈگریز موجود ہوں. ایک تو ان کا یہ سٹیٹس ہے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ یہ والی جو ابتدائی 3 ڈگریاں ہیں ان کو بطور میٹرک، انٹر اور بیچلر کے پیش کرنا چاہتے ہیں کسی ادارے میں، تو آپ کو پہلی 2 ڈگریوں کی ایکویلنس IBCC سے حاصل کرنا ضروری ہے، اور شہادت العالیہ جو تیسری ڈگری ہے مدرسہ بورڈ کی، اس کی ایکویلنس HEC سے حاصل کرنا ضروری ہے. اچھا، جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان 3 ڈگریوں کو بطور میٹرک، انٹر اور بطور بیچلر پیش کریں اور ایکویلنس بنوائیں ان کا، تو IBCC ان پہلی 2 ڈگریوں کا ایکویلنس اس وقت تک جاری نہیں کرتا جب تک آپ نے کسی بورڈ سے باقاعدہ میٹرک اور انٹر نہ کی ہو، اور HEC اس شہادت العالیہ کے ایکویلنس اس وقت تک جاری نہیں کرتا جب تک آپ نے کسی ریکوگنائزڈ یونیورسٹی سے BA کے لازمی مضامین پاس نہ کیے ہوں. تو اس طرح موجودہ ورڈنگ کے مطابق جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں، ان ڈگریوں کا سٹیٹس وہ اس طرح سے بنتا ہے کہ اس کی آخری جو ڈگری ہے شہادت العالمیہ، یہ تو MA عربک اور MA اسلامیات کے طور پر اس ایکویلنس سرٹیفکیٹ کے ساتھ قابل قبول ہے، مگر ان کی جو تحتانی اسناد ہیں یہ والی، یہ اس ایکویلنس کے لیے اور اس کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے تو ضروری ہے، لیکن یہ خود بطور میٹرک، بطور انٹر اور بطور بیچلر قابل قبول نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں الگ سے ایکویلنس بنوانا پڑے گا IBCC سے پہلی 2 ڈگریوں کا، اور HEC سے آخری سیکنڈ لاسٹ ڈگری شہادت العالیہ کا. اور وہ تب بنا کے دیتا ہے جب ہمارے پاس بورڈ کی میٹرک، انٹر اور کسی یونیورسٹی سے BA کے لازمی مضامین کے پاس شدہ ڈگری موجود ہو. تو اب اس پوری کنڈیشن میں قائدین مدارس اور دینی قیادت کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان ڈگریز کے بارے میں جو کنفیوژن موجود ہے وہ اس کنفیوژن کے غبار کو صاف کروائے، کہ اگر یہ پہلی 3 ڈگریاں بھی بالترتیب میٹرک، انٹر اور BA کے برابر ہیں، بغیر کسی بورڈ سے میٹرک، انٹر اور BA کرنے کے قابل قبول ہیں، تو اس مسئلے کو مجاز اتھارٹیز کے سامنے زیر بحث لا کر ان کا جو سٹیٹس ہے اس کو واضح کیا جائے، تاکہ اس وضاحت اور غبار کو صاف کرنے کے بعد اس ڈگری کے جو حاملین ہیں ان کے لیے بھی یہ بات واضح ہو سکے کہ ان کی اس ڈگری کا سٹیٹس کیا ہے، اور جو ادارے ہیں ریکروٹمنٹ کرنے کے ان کے لیے بھی یہ کنفیوژن دور ہو سکے. اگر آج کا یہ کنٹینٹ ویڈیو آپ کو فروٹفل لگی ہو، آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنی ہو، تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.